إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا ينال غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح بالرحمة وودتا بالصخور میدان ارض جلت عظمت ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی العرشی الہاشمی ابتہی اتہامی مولانا و مول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین امام الحرمین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی محکم کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوہ بعیدیہم فقال الذین کفروا اِنَّا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور شاہ نواز ابن ناصر حسین افضل حسین ابن لڈن حسین شہناز بانو بنت جنان حسین ان جملہ مرحومین کی ارواح کو اصال ثواب فرما. صلی اللہ بات کا آغاز کروں اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ جو آپ نے بیچ میں فاصلے بنائے ہوئے ہیں ان فاصلوں کو ختم کیجئے اور مل جل کے بیٹھیے، اس لیے کیونکہ فرش اعضاء ویسے بھی اتحاد کا مقام ہے، یہاں درس اتحاد دیا جاتا ہے اور مومنین کی علامت اور پہچان بھی یہی ہے کہ وہ ایک ساتھ چلتے ہیں اور ایک ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں اور معاشرے کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ دنیا دیکھے کہ ہمارے یہاں اتحاد کا درس دیا جاتا ہے، اختلاف کا درس نہیں دیا جاتا. تو یہ صرف یہیں کے لیے نہیں ہے، جہاں بھی آپ شرکت کریں تو اس چیز کا خیال رکھا کیجئے کہ بجائے آپس میں فاصلے ہونے کے، فاصلے تو ویسے بھی ہمیں نہیں چاہیے اس لیے کیونکہ ہم نے بلا فصل کو مانا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سلسلہ مجالس انجمن فاتح فرات کی جانب سے یہ مجالس خمسہ جن کا یہ 4تھی تقریر آج آپ لوگوں کے حوالے اور اس سلسلے کی ایک الوداعی تقریر کل آپ کے سامنے رہے گی. یہ سلسلہ تو الحمدللہ ایسے ہی جاری اور ساری رہے گا، مومنین عزادار آتے رہیں گے، شرکت کرتے رہیں گے اور علوم آل محمد علیہ السلام سے اپنے دلوں کو منور کرتے رہیں گے. بس یہ دیکھنا ہے کہ ایک مجلس سے ہم نے اپنے اندر کتنا بدلاؤ، کتنا چینجنگ اور کتنی تبدیلی ہم لے کے آئے ہیں. اس لیے کیونکہ مجالس، میں شروع میں یہ جملہ کہا تھا کہ مجالس صرف تبرک لینے کا نام نہیں ہے، تبرک تو عطائے آل محمد علیہ السلام ہیں کہ دنیا دیکھ لے ہمارے دروازے سے کل بھی مل رہا تھا، ہمارے دروازے سے آج بھی مل رہا ہے. پھر میں اگر پہلی مجلس والا جملہ کہوں تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ
آپ کی توجہ تو الحمدللہ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہمتن گوش آپ جو ہے وہ مجلس سے سنتے ہیں، لیکن یہ کہ بات پہنچتی رہی تو آپ بتاتے رہیے گا کہ کتنی بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اب میں تھوڑا سا اس لیے بھی آپ کے سامنے جلدی سے چل رہا ہوں کیونکہ اس سلسلے کی یہ چوتھی تقریر اور اس کے بعد ایک اور ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جتنی بھی باتیں ہیں اس میں کم سے کم جو ہے وہ 50% تو آپ تک جو ہے وہ میں پہنچا دوں ان 2 مجلسوں میں، اس لیے کیونکہ آج ہمارے جوان سے یہی سوال کیا جاتا ہے کہ یہ ہے تو قرآن میں کہاں ہے؟ آپ مان رہے ہیں تو قرآن میں کہاں ہے؟ اچھا، آج تک سوال کہاں سے ہوا کہ جنہوں نے روز اول کہہ دیا تھا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، سوال وہیں سے آیا کہ جنہوں نے کہا تھا کہ کتاب کافی ہے۔ تو جب تمہیں کتاب کافی تھی تو ظاہر سی بات ہے اپنے سے ڈھونڈ لو۔ جب جو چیز ہمارے لیے کافی ہے تو ظاہر سی بات ہے جب کافی ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے تو ہم خود عالم ہیں، اپنے سے تم ڈھونڈ لو۔ ہم سے سوال کرنا بتاتا ہے کہ تم نے ابھی تک اللہ کی کتاب کو سمجھا ہی نہیں۔ ارے اللہ اکبر، سلامت رہے بھئی۔ یہ سوال کرنا، یہ آج تک شیعہ کا کوئی بھی ایک عالم دین عوام میں سے کوئی ایک اٹھا کے لائیے کہ جو یہ کہے کہ مولانا یہ آیت ہماری سمجھ میں، دیکھیں علم ایک الگ شے ہے، اعتراض ایک الگ شے ہے۔ میں جو پڑھ رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں، آپ جو سمجھ رہے ہیں میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ بعد میں کوئی مجھ سے نہ کہے کہ مولانا اچھا چچا یہ بھی جملہ نظر کر دوں ممبر سے آغاز میں۔ آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں یہ سب سے بڑی خرابی ہے، ہم بات کو اس سے پوچھتے ہیں کہ جس کے پاس علم نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بات ممبر سے ایسی ہو جاتی ہے کہ جو ہمارے ذہن میں نہیں سماتی، آپ پوچھیں گے کس سے؟ جس نے پڑھا ہے اس سے۔ ظاہر سی بات ہے بھائی، وہ پڑھا ہے تو ظاہر بات آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے، لیکن ان سے نہیں پوچھیں گے، بلکہ معاشرے میں ہر ایک سے گا دیں گے۔ اما یہ سمجھ میں نہیں آیا تو بھیا آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو جا کے ان سے پوچھیں جن سے سمجھنا ممکن ہو۔ بھائی جن سے سمجھنا ممکن ہو آپ ان سے پوچھیں نا۔ یہ آپس میں تبصرہ کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ معاملہ اور مسئلہ یہاں تک پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ ابھی تک تو ایک کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، معاشرے میں ایسے بہت سے ملیں گے، ہاں یہ بات تو میری بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ اچھا اس سے پہلے نہیں تھے، جیسے ہی اعتراض ہوا فوراً ہاں بھئی یہ بات تو میری بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ بھیا یہ پڑھا گیا تمہاری تو بھیا جب سمجھ میں نہیں آیا تو اس سے پوچھو نا کہ جس نے پڑھا ہے۔ نہیں آپ پہنچے ہی نہیں ہے میرا عزیزو۔ چلے اور آسان کر دیتا ہوں، شاید بات جو ہے آپ کے پہنچ جائے۔ آپ کے پاس کسی چیز کا علم نہیں ہے تو آپ عالم سے جا کے سوال کریں گے یا جاہل سے جا کے پوچھیں گے؟ ظاہر سی باہر بچہ، دیکھیں بچے نے بھی یہی کہا کہ سوال کس سے کیا جائے گا کہ جو عالم ہوگا۔ اور میرا عزیزو اگر کوئی مسئلہ پیچیدہ رہتا ہے تو پوچھا کس سے جائے گا؟ کہ جس کے پاس علم ہوگا، بتائے گا وہ کہ جس کے پاس علم ہوگا۔ توجہ، چلے نقطہ بیان کر دیتا ہوں، اسی لیے ہم نے اپنا مولا اس کو مانا ہے کہ جیسے ہی خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی تو قرآن بھی پڑھا اور اس سے ماقبل کتابیں بھی پڑھی۔ توجہ رکھیے گا، اگر کوئی عظمت کی بات سمجھ میں نہ آئے تو شک نہ کیجئے، اس لیے کیونکہ ہماری سماعت وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی جہاں کہ وہ حامل ہے، جو بلندی ہے۔ ہاں اگر سمجھ میں نہ آئے تو یہ علم کا دروازہ ہے جو ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ اما یہاں بے زر آتا ہے ابو ذر بن کے جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تبصرے کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک عالم سے اس کا جواب لے لیا جائے، اس لیے کیونکہ ہو سکتا ہو کہ میرے پڑھنے کا مقصد اور ہو، آپ کے سمجھنے کا مقصد کچھ اور ہو، بات میں کچھ اور بتانا چاہ رہا ہوں، آپ سمجھ کچھ اور تو دیکھیے اب یہاں بھی لمحہ بھر کے لیے رکوں گا۔ آج کے دور میں ہمارے جوانوں کے پاس سوال کرنے کی جسارت نہیں ہے، حوصلہ ہی نہیں ہے، اس لیے کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی سوال کر بھی لیتا تو اس کو ممبر سے ایسی ڈانٹ دی جاتی ہے، یہ معلوم ہو سوال نہیں، اس نے بیچارے نے کچھ اور پوچھ لیا ہو۔ نہ یقین ہو تو جا کے دیکھیے، دور ہے میرا عزیزو، اگر مجمع سے کوئی سوال کر بھی لے حضور یہ واضح کر دیجئے، تو خطیب جو ہے وہ اس انداز میں بیان کریں گے، اس انداز میں
بیان تو چھوڑ دیجیے، ڈانٹ دیں گے کہ بیچارہ اگر کوئی برابر والا سوچ بھی رہا ہوگا نا کہ مجھے بھی پوچھنا ہے، وہ بھی ڈر کے مارے کہے گا نا بھیا صحیح ہے. لیکن میرا جو توجہ رکھیے گا، یہ ممبر سکھانے کی جگہ ہے. یہ جتنے اب آپ یہ دیکھ لیجئے، یہی کمال دیکھ لیجئے، ہر ایج کا انسان میرے سامنے ہے. دیکھ لیجئے آپ، ہر ایج. وہ افراد بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے خطیب اکبر کو سنا ہے. یہاں الحمدللہ خطیب اکبر کو سنے، چلے اور اوپر چلے جائیے خطیب العرفان تک کو سنے ہوئے ہیں، طاہر جلوری صاحب کو. اب دیکھ، لیکن وہ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اصل دیکھیں بیٹھنا کا مال نہیں ہے، اگر بات ان کو اچھی لگ رہی تو سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں. بھائی وہ تو خطیب ہے، میرا وجود ہی کیا ہے، لیکن سن رہے ہیں اور سن کے داد بھی دے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ علوم آل محمد علیہ السلام کا کمال ہے کہ ایج کتنی بھی ہو جائے. چلے آپ کے ذائقے کا جملہ کر دیتا ہوں، اما ہم عمر کے قائل نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب مسئلہ بس بات سمجھیے میرے عزیزو، جو مجھے کہنا تھا ہاں بات وہاں تک پہنچ گئے. ہر انسان جو ہے وہ اب جو جوان ہے ان کو تو میں سکھا دوں گا اور ان کے لیے ہو سکتی وہ نئی بات، لیکن بزرگ تو میرے سرپرست ہے اور ظاہر سی بات ہے ان کے لیے کوئی نئی بات آ جائے یہ تو ایک بڑی بات ہے، کیونکہ خطیب اکبر اور خطیب العرفان اور ایمان کو آپ جو ہے وہ یہ تو لقب ہی بتاتے کہ ان کا کیا کمال رہا ہوگا. ظاہر سی بات ہے. اب جوانوں کو تو میں اگر کسی جوان کے ذہن میں کوئی سوال آ جائے اور وہ برجستہ اگر پوچھ لے، اور ہوتا بھی تھا، اب اس بات کی تائید ہمارے بزرگ کریں گے، اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی تھی تو جا کے پوچھا جاتا تھا اور پھر باقاعدہ مجلس کو روک کے پہلے اس سوال کا جواب ممبر سے دیا جاتا تھا. آپ سمجھے نہیں ہے میرا عزیزو، یہ کیوں دیا جاتا تھا جواب؟ ضرورت کیا تھی؟ انہیں بھی ٹال مٹول کر دینا چاہیے تھا، 1 گھنٹہ ہی تو پڑھنا ہے، کیسے بھی جو ہے وہ نکل جائے گا، کہیں سے بھی بیان کر دیجئے وہ تو مکمل ہو جائے. لیکن پہلے اس کا سوال کا جواب دیا جاتا تھا. کیوں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ جواب اس لیے دیا جاتا تھا کہ قوم میں جو بھی مسئلہ آئے تو عالموں سے پوچھے. اللہ اکبر. اما بھیا چوتھی تقریر اسی سلسلے کی ہے اور آپ اب بھی اتنا سکون سے سن رہے. نہیں سکون سے سنیے لیکن بولتے رہیے، اور بولنا اس لیے بھی لازمی ہے کہ علی کے نام پہ ہر ایک زبان نہیں کھلتی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہماری قوم کو بزرگ علماء نے یہ ہمت اور یہ طاقت اور یہ قوت دی تھی. سوال لیکن آج کا دور میرا عزیزو بالکل الٹا ہے، اور پھر میں وہی جملہ کہوں گا، میں پڑھتا چلا جاؤں گا، آپ سنتے چلے جائیں گے اور محظوظ ہوتے چلے جائیں گے. لیکن جو بات ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی ایک ایسی بات کہ جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے، میں تو بہت سادی زبان میں تقریر کرنے کا عادی ہوں، الحمدللہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا، لیکن کہیں بھی کوئی سوال ایسا آ جائے، مثلا عالم دین پڑھے اور آپ کی سمجھ میں نہ آئے، تو اگر کوئی ایسا مرحلہ آ جائے تو سب سے پہلی چیز تو گھبرائیے نہیں، سوال کرنے میں مت گھبرائیے. میں یہ پیغام، ظاہر سی بات ہے یہ یوٹیوب پہ بھی مجلس ابھی جائے گی مجلس کے بعد، میں سب سے خطاب کر رہا ہوں کہ اگر کوئی سوال نہیں آتا اور کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آئی اور وہ سوال پیدا ہو گیا تو سوال کو پوچھنے کی طاقت رکھیے، بجائے یہ کہ نہ جاننے کے عالم میں جاہلیت میں پوری زندگی کاٹ دے. اللہ اکبر. بجائے یہ کہ اگر نہیں معلوم تھا، بجائے یہ کہ آپ نہ پوچھ کے اپنی پوری زندگی جاہلیت میں کاٹ دے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ عالم سے سوال کر لے. میں نے کتنی بار کہا لفظ عالم، سوال کرنا ہے عالم سے. ارے پھر میں توجہ، سوال کرنا ہے عالم سے. وجہ تو یہی ہے ہم نے عالموں کے دامن کو چھوڑ دیا اور جوہلا کے دامن کو پکڑ لیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مسئلہ تو یہی ہے، جن سے پوچھنا چاہیے تھا ہم ان سے پوچھ نہیں رہے، اور جنہیں کچھ علم نہیں ہے اچھا وہ بھی تھوڑا سا بیچارے، اگر ایسا مسئلہ آ جاتا ہے میں سوال و جواب پہ مجلس پڑھ دوں میرا عزیزو. اگر ایسا مرحلہ آ بھی جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھیا ہمارے پاس ولاؤ کہ نہ جانتے ہو، وہ خود بھی جواب نہ جانتے ہو، لیکن کہ بھیا ہم سے پوچھا گیا ہے، سیدھا نہیں سے ٹیڑھا سے ہی بتا دو. بتانے میں کیا ہے؟ اب اس کا اثر کیا ہوگا؟ خود تو عمل غلط کر ہی رہے تھے، جسے بتایا وہ بھی غلط ہو گیا.
قبر کی اگر اتنا ڈر اور خوف ہوتا ہے انسان کو تو ظاہر سی بات ہے لمحہ بھر کی بے عزتی، وہ بے عزتی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کسی مسئلے کو نہیں جانتے تو آپ صاف منع کر دینا کہ بھئی مجھے علم نہیں ہے، اس میں کون سی حقارت ہے؟ بجائے یہ کہ معاشرہ خراب ہو، آپ کے ایک جملے میں پوری بات ختم ہو گئی کہ بھیا ہمیں نہیں معلوم۔ تو جو جملہ پڑھا تھا میں عزیزوں وہیں کے وہیں واپس آ جاتا ہوں۔ تو اگر مجمع میں کوئی نعوذ باللہ معاذ اللہ کوئی ایسی بات آ جاتی ہے، اولا تو پہلی چیز تو یہ کہ ان مجلسوں کی عطا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں کہ جو فرش اعضاء سے حل نہ ہو۔ سخاوت کا مسئلہ یہاں سے حل ہوتا ہے، عبادت کا مسئلہ یہاں سے حل ہوتا ہے، ولایت کا مسئلہ یہاں سے حل ہوتا ہے۔ اب تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حضور آپ تولا پڑھیے، تبرہ نہ پڑھیے، ہم اگر اتنی ہی چڑ ہے تو قرآن سے تبرہ نکال دو۔ اتنی ہی آپ کو خلل ہے، اتنی ہی دقت ہے تو جائے تبرہ نکال دے قرآن سے۔ اللہ تو کھلے عام کہہ رہا ہے، قرآن میں اللہ تبرہ کہہ رہا ہے، اور یہ تو فروع دین میں رکھا گیا ہے۔ 9ویں اور 10ویں منزل پہ کا پہلے کہو تولا پھر ہے تبرہ، اور یہ تو دور۔ اجی کب تک تکرار کرتے رہیے گا؟ کل کی بات سے بالکل متصل ہو جائیے گا۔ اب بات جو ہے وہ تمہید تو میرے پاس وقت بھی نہیں ہے، جو بات آپ تک پہنچانی تھی وہ پہنچا دیے، گھبرائیے گا نہیں، ڈریے گا نہیں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو اس کو سوال ضرور کر لیجئے گا، بالکل متصل ہو جائیے گا۔ کب تک خیبر پڑھیے گا؟ کب تک خندق سنائیے گا؟ کتنی بار تکرار ہو چکی؟ تو یہ بتائیے پھر نماز میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی توجہ چاہیے میرا عزیزو، نماز میں کیا ہو رہا ہے بتائیے آپ ہم سے۔ کون سی الگ سے نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں ایک دن کی نماز میں الحمد پڑھا تھا تو دوسری کی آغاز جو ہے وہ بقرہ سے کریں گے؟ ہے آپ لائیے عالم اسلام کو اٹھا کے جو کہہ دے کہ نہیں کل کی نماز الحمد سے تھی آج کی بقرہ سے ہے۔ روز الحمد پڑھ رہے ہیں، روز اسی طریقے سے سجدہ بھی کر رہے ہیں، اسی طریقے سے رکوع کر رہے ہیں۔ اب بتائیے تکرار ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے کہ اب تو مسلمان سے کہیے بھئی تکرار نہ کرو، نیا راستہ اختیار کر لو، نماز الگ طریقے سے پڑھو۔ کہ نہیں مولانا نماز تو ویسے ہی ہوگی، تو بھیا جب تولا ایسے ہوگا تو تبرہ بھی ویسے ہی ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ ہمارے لیے ہے میرے عزیزو، سلامت رہے سلامت رہے، یہ ہمارے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ قرآن میں علی ہے، سورہ نساء سورہ سبا آیت نمبر 31 31ویں آیت۔ فخر کیجئے، میں اسی لیے موضوع پورا تیار کر کے اسی لیے لے آیا ہوں، قرآن سے علی ثابت کیجئے، پورے قرآن میں علی ہے۔ بس تقاضا یہ ہے کہ ہم سمجھے، اور اسی لیے کہا نا کہ سوال ان سے کیجئے کہ جن کے پاس جواب ہو۔ سورہ سبا آیت نمبر 31 اللہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال الذین کفروا لن نؤمن بہذا القرآن۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب، اچھا جب لفظ خطاب حبیب ہو تو اس سے مراد حبیب نہیں ہے۔ دیکھیے آیت کے 3 رخ ہوتے ہیں، ایک ہے منطوق، ایک ہے مفہوم، اور ایک ہے مفہوم مخالف۔ منطوق وہ کہ جو آپ نے پڑھا، مفہوم وہ جو آپ نے سمجھا، مفہوم مخالف وہ کہ جو اس کے ماخذ سے آپ کو حصول ہوا کہ آیت کے پیچھے اللہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو جب اللہ خطاب رسول سے کرے تو رسول سے خطاب نہیں ہے، بلکہ خطاب ہے ہمارے اور آپ سے، بیچ میں اللہ وسیلہ بنا رہا ہے۔ ارے میں نے پورا جملہ کہا ہے، اللہ بیچ میں نبی کا وسیلہ بنا رہا ہے، مخاطب نبی کو کر رہا ہے، وسیلہ بنا رہا ہے۔ لائے وہ وسیلے کے منکر جو یہ کہتے ہیں کہ وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جب بغیر وسیلے کے قرآن ہم تک نہیں آ سکتا تو بغیر وسیلے کے آج کا ملا جنت میں کیسے؟ صلوات پڑھے محمد وآل اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے۔ یہ کافرین ہیں، یہ کبھی بھی قرآن آپ ان کے سامنے جتنا بھی ظاہر کر دے یہ لوگ ماننے کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ یہاں لفظ قرآن سے مراد قرآن نہیں ہے۔
اگر لفظ قرآن سے مراد، میں نے اسی لیے کہا کہ قرآن کی 3 چیزیں، آیت کی 3 چیزیں، پہلے منطوق، پھر مفہوم. لوگ چڑ جاتے ہیں، اما یہ قرآن کو بھی جو ہے وہ علی سے متمسک کر دیتے، یہ علی کو قرآن میں لا کے داخل کر دیتے. ہماری کیا بساط ہے، اور ہم ہوتے کون ہے کہ جو علی کو قرآن میں لے کے آئے؟ اعتراض کرنا ہے تو جا کے اللہ پہ کرو. بھائی ایک لفظ کے 70 معنی ہوتے ہیں، ابھی تو ہم نے صرف 2 ہی بتائے ہیں. ارے اللہ اکبر، بھائی اتنا سناٹا میرے عزیز، مل جل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد. 70 معنی ہوتے ہیں، ابھی تو ہم دوسرا ہی بیان کر رہے ہیں. اچھا اس میں برا کیا ہے؟ آپ نے قرآن سے مراد کتاب لی، ہم نے قرآن سے مراد جو ہے وہ ناطق لیا، بولنے والا. اس میں برا ہے ہمارے لحاظ سے. یہاں سے مراد یہ ہے، آپ کو ماننا ہے تو نہ مانو، اور تم نے مانا اسی لیے تو آج تک گمراہی میں ہو، حق کبھی آشکار ہی نہ ہو سکا. ارے اللہ اکبر، بھئی یہی تو وجہ ہے کہ آپ آشکار نہیں. اب جو نہیں مانیں گے، آیت تو یہ پڑھنی ہے میرے عزیزو، جا کے آپ تفسیر دیکھیے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو قرآن کو نہیں مانے گا، جب یہ لوگ روز محشر آئیں گے تو عالم یہ ہوگا کہ چھوٹے اپنے بڑوں سے کہیں گے. اللہ اکبر، قرآن کی آیت ہے. تو یہ چھوٹے اپنے بڑوں سے کہیں گے اگر تم ہمیں نہ بہکاتے تو ہم بھی مومنین میں ہوتے. سورہ سبا آیت نمبر 31 تفسیر جا کے پڑھیے گا کہ کون چھوٹے اپنے بڑوں سے کہیں گے. اور اس قرآن کی آیت ہے، ایک بار نہیں بلکہ گروہ کے گروہ آئیں گے، اور آنے کے بعد کہیں گے کہ اگر تم ہمیں نہ بہکاتے، چھوٹے بڑوں سے کہیں گے اگر تم ہمیں نہ بہکاتے تو ہمارا شمار بھی مومنین میں ہوتا. آیت ہے، قرآن پڑھ لو میرا عزیزو، کوئی روایت یا حدیث نہیں جو ضعیف ہو سکے. آیت ہے، چھوٹے بڑوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ بہکاتے تو ہم مومنین میں ہوتے. تو آیت نے بتایا روز محشر اگر نجات ملے گی تو مومنین کو ملے گی. زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد. اب مومنین کی تو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ مومنین وہی ہیں جہاں امیر المومنین والے. ظاہر سی بات، امیر المومنین جہاں ہوں گے وہیں جنہوں نے اپنا امیر، مومنوں نے اپنا امیر جو ہے وہ علی کو مانا ہوگا، وہیں جو ہے وہ مومنین. اس کی تفصیل نہیں بیان کرنا. اور آگے آ جائیے، 300 سال قبل یہ بزرگ الحمدللہ تائید کریں گے. قاضی نور اللہ شوستری جہانگیر کے دربار میں ایک قاضی کا درجہ تھا. علی قرآن میں ہے، میرے جو توجہ رکھیے گا. بادشاہ کو اس بات پہ بھڑکایا گیا، پہلا یہ کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے، دوسرا یہ علی کو اللہ مان کے مدد مانگتے. آگرہ میں آپ گئے ہوں گے، شوستر ایران کی جگہ ہے، وہاں سے یہ آئے تھے، قاضی بن کے آئے تھے. تو جب یہ بات جہانگیر کے سامنے آئی، اس نے کہا کہ بات ایک پہلو سے نہیں سنی جائے گی، انہیں بھی بلاؤ، بات ان کے سامنے کی جائے گی. قاضی آئے، توجہ علی قرآن میں ہے میرے، قاضی آئے. جیسے ہی قاضی آئے تو فوراً سوال ہوا کہ آپ صحابہ کو نہیں مانتے. توجہ میرے عزیزو، انہوں نے فارسی میں کہا تھا، خطیب العرفان نے اس کا ترجمہ اردو میں کیا، کہا کہ کیا آپ صحابہ کو نہیں مانتے؟ تو فوراً قاضی نے کہا تھا ہم صحابہ کو ہی تو مانتے ہیں. اللہ اکبر، کیا کہا کہ ہم صحابہ ہی کو تو مانتے ہیں لیکن ہم کسی ظالم کو صحابی نہیں، ہم صحابہ کو مانتے ہیں. موضوع میرا عزیزو یہ نہیں بیان کریں گے صحابے، اب وہ تو آیا تھا، آنے کے بعد کہنے لگا عشرہ مبشرہ میں بھی ہوں. جمل کے میدان میں اب وقت نہیں ہے میرا عزیزو، میں دوسرے خیمے میں جو انشاءاللہ بیان کروں گا حیات رہی تو. دوسرا سوال کیا تھا کہ آپ اللہ علی کو اللہ سمجھ کے مانتے ہیں. تو قاضی نے کہا تھا کہ ہم کبھی علی کو اللہ مان ہی نہیں سکتے، اس لیے کیونکہ جو علی کو اللہ مان کے بلائے گا علی کی نگاہ میں واجب القتل ہے.
نہیں آپ نے محسوس ہی نہیں کیا میرا عزیز. علی کی نگاہ میں وہ واجب القتل ہے اور اپنی زندگی میں مولا نے کیا ادھر نہیں جانا ہے. تو کہا پھر باپ مانگتے کیوں ہے؟ بس یہی علی قرآن میں کہ مانگتے کیوں ہے؟ تو فوراً قاضی نے کہا تھا ہم اپنے سے نہیں مانگتے، اس نے کہا ہے تو ہم اس سے مانگتے ہیں. دلیل دی قاضی نے، جو دلیل دی ہے نا میرا عزیزوں، دلیل نہیں ہے بلکہ سکہ رائج الوقت ہے، تو زندگی چلے گا اور زندگی کے بعد بھی چلے گا. کہ دلیل کہ نماز تو سب پڑھتے ہیں، کہ جب نماز پڑھتے تو ایک آیت آتی ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، پروردگار ہم تیرے سے ہی مدد، یہی ہے نا آیت. تو فوراً قاضی نے کہا یہ بتاؤ 39 دن خیبر نے نبی نے یہ آیت پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ ارے صلوات پڑھے محمد وآل محمد. جی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. فوراً قاضی نے کہا یہ بتاؤ 39 دن نبی نے یہ آیت پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ بھئی نبی پہلے دن گئے، نماز تو پڑھی ہوگی نا، ایسا تو ہے نہیں کہ نبی نے نماز نہیں پڑھی. بھئی نماز پڑھی تو جب بغیر سورہ الحمد کے نماز ہے نہیں، تو اس آیت پہ پہنچے، یہ تو نبی ہے، ہم اور آپ تھوڑا ہی ہیں. بھئی نبی ہے، نبی نے کہا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو اللہ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ میرے حبیب واپس آ جاؤ، میں نے جبرائیل کو حکم دے دیا، فرشتوں کا لشکر آ رہا ہے، خیبر فتح ہو جائے گا، آپ کو جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم نے دیکھا 39 دن تک نبی یہی آیت پڑھتے رہے. اللہ اکبر. اب مجھے لگ رہا ہے کہ شاید موضوع زیادہ ٹف ہو گیا. کیا کہا نبی نے؟ تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا نا کہ میرے حبیب جب 39 دن گزر چکے تو سب سے پہلے تو نبی نے جو علم جس کے ہاتھ میں تھا اس سے لیا، علم کو اپنے پاس رکھا اور اس کے بعد کہا کہ بلاؤ علی کو. 40 دن کا بلاؤ علی کو. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ خود کہہ دیتا میرے حبیب ہم علی کو بھیج رہے ہیں اور جنگ فتح ہو جائے گی، خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے گا. لیکن کیا کہا کہ نہیں، بلاؤ نبی کو، علی کو. نبی سے اللہ کہہ رہا ہے کہ بلاؤ علی کو، اس لیے کیونکہ اللہ جانتا ہے یہ کل کے مسلمان نبی کی زبان سے جو لفظ نکلے گا شریعت بن جائے گی. اے اللہ، نبی کی زبان سے جو لفظ نکلے گا شریعت بن جائے گی. آج محمد سے علی کو بلوا رہا ہوں تاکہ رہتی دنیا دیکھ لے علی کو بلانا عبادت ہے، بدعت نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ارے نہیں، ناد علی تو شیعوں کی گھڑی ہوئی ہے. یہ کہاں سے؟ تو ان کی گھڑی ہوئی ہے. ہم نے کہا چلو بہت اچھی بات ہے. پھر خندق میں کیا ہوا تھا؟ عمر بن عبد ود جو ہے وہ خندق عبور کر کے آیا، قرآن میں علی ہے. اب آئے تو ظاہر سی بات ہے، اس نے کہا کہ کون ہے کہ جو میرے مقابلے میں آئے، یہی کہا تھا نا. تو نبی نے بھی کہا تھا کہ بھئی من لہذا القلب، یہی جملے ہے نا. مولا کھڑے ہوئے، بٹھا دیا. پھر کہا کہ بھئی ہے کوئی جو اس کے مقابلے میں جائے؟ تو فوراً اللہ کو کہنا چاہیے تھا میرے حبیب آپ رک جائیے، میں فرشتوں کا لشکر بھیج رہا ہوں. یا ایک مخلوق تو کن کا ظاہر سی بات ہے، صرف کن کہنا پڑتا، وہ چیز ہو جاتی، کن فیکن، وہ تو اس کا مصداق ہے. تو خندق میں بھی کہتا میں ٹھہر جاؤ، میں جو ہے وہ ایک شے کو خلق کر رہا ہوں، وہ آئے گی عمر بن عبد ود کو مار دے گی اور فتح ہو جائے گا، آپ چلے جائیے گا. بھئی یہی ہے نا. لیکن کیا ہوا؟ علی کھڑے ہوئے، نبی نے بٹھا دیا. اب میں نبی سے کہوں گا یا نبی اللہ اٹھائیے دست دعا اور کہیے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اللہ اکبر. بھئی کہنا چاہیے نا نبی کو
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، لیکن لاؤ تاریخ اٹھا کے کہ نبی نے ایک بھی بار کہا ہو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ؟ علی اٹھے بٹھا دیا، پھر اٹھے اور جب بھیجا تو کہا آج کل ایمان کل کفر کے مقابل میں۔ ارے عزیزو کبھی نزاکت سمجھیے، جب علی نکلے ہیں خیمے سے تو نبی نے کہا علی زین پہ سوار ہو کے نہ جانا، جب بیچ میں پہنچنا تو زین پہ سوار ہونا۔ نبی کو حدیث کہنی تھی کہ کل ایمان کل کفر کے مقابل میں۔ یہ اندھا مسلمان لکھ سکتا تھا کہ کل ایمان سے مراد علی نہیں تھے بلکہ جس پہ علی سوار تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی نے کہا جانا، گھوڑے پہ بعد میں سوار ہونا تاکہ دلیل مل جائے کل ایمان سے مراد علی ہے۔ اب اگر کوئی اب بھی علی کو امیر المومنین نہ مانے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور سن لیجئے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے مراد نبی، اب مقصود جنگ پڑھنا نہیں ہے، یہ تو میرے موضوع میں اس لیے بتا رہا ہوں، نہیں تو جنگ تو میں نے نہ خیبر پڑھی نہ خندق پڑھی، اور ہمارا شعار ہے میرے عزیزو ہمیں پڑھنی بھی چاہیے، اس لیے کیونکہ یہی وہ عظمت کے اہم رکن ہے کہ جو آنے والی نسلوں میں جاتی ہے تو پھر اس کے بعد انسان کے اندر جذبہ ولایت بیدار ہوتا ہے۔ حق ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ کس بھی حیات رہے۔ ایک اور ہے جنگ بدر، کیا عالم تھا؟ میں 313 مسلمان، ایک گھوڑا، چند تلواریں، اور مسلمانوں کا عالم کیا تھا؟ ریت میں آدھے آدھے پاؤں گڑے ہوئے۔ جب بدر فتح ہو گئی، توجہ میرا عزیز علی قرآن میں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ فتح ہو گئی تو صحابی آئے اور آگے کہنے لگے یا نبی اللہ یہ بتائیے کہ بدر کیسے فتح ہوئی؟ تو اس سے پہلے کہ نبی کچھ کہتے آیت نازل ہو گئی، اور آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے تمہاری نصرت بدر میں کی۔ سورہ انفال جا کے پڑھیے، اس کی شروع کی آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری مدد بدر میں کی۔ تو جیسے یہ آیت آئی تو صحابی نے سوال کیا یا نبی اللہ یہ بتائیے کہ پروردگار خود آیا تھا؟ اے اللہ، علی قرآن میں ہے اللہ خود آیا تھا؟ تو نبی نے کہا نہ، اس کا جواب میں نہیں دوں گا، جنہیں بنا کے لائے ہو جاؤ ان میں سے ایک کو لے کے آؤ۔ ان میں سے ایک آیا، اب پوچھا یہ بتاؤ کہ بدر کا معرکہ کیسے حل ہوا؟ کہا کہ ادھر سے ابو سفیان نے کہا کہ حملہ کرو، جیسے ہی حملہ کرنے کے لیے ہم آگے بڑھے تو جہاں بھی دیکھتے تھے ہر طرف علی نظر آتا تھا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ اکبر، کہ جہاں بھی دیکھا۔ اچھا قصیدہ میں پڑھوں تو ایک الگ بات ہے، اور خود دشمن علی کا قصیدہ پڑھے، رکے میرے عزیزو، آتا ہے منبر کی، بس سنیے۔ علی والوں نے کبھی اپنے ایمان کو نہیں بیچا، ایک تو کمال ہے، علی والوں نے کبھی ظلم کے سامنے سر نہیں خم کیا۔ توجہ، آتا ہے، یہیں سے سنیے گا میرے عزیزو۔ علی والوں کا معیار کیا؟ علی ولی اللہ ایسی تازگی تھوڑا ہی دیتا ہے۔ ارے میرا محرم کا موضوع تھا علی ولی اللہ ہماری پہچان، ایک جلیل اور قدر عطا ہے مولا کی میرا عزیزو علی ولی اللہ کے حوالے سے، یہ ہماری آج بھی دنیا میں پہچان ہے۔ موضوع یہ نہیں ہے جسارت کہاں سے آتی ہے، حوصلہ کہاں سے ملتا ہے، یہ طاقت اور قوت کہاں سے ملتی ہے۔ اب میں نہیں کہتا تاریخ نے پڑھے ہی اس کو لکھا ہو کہ وہ شام کا امیر تھا، لیکن میں کہتا ہوں وہ شام کا ذلیل تھا، وہ ذلیل شام تھا۔ اب خاکم بدہن، زبان کا ذائقہ بدل جاتا ہے وہاں امیر لگاتے ہوئے، وہ ذلیل شام تھا۔ 40 ہجری کے بعد کا یہ واقعہ روایت ہے، توجہ میرے عزیزو، موضوع کے تحت سنیے، ذہن میں رہ جائے گی بات، دل منور ہو جائیں گے۔ علی والوں کا شعار یہی ہوتا ہے، ان کا معیار یہی ہوتا ہے۔ جیسے ہی 40 ہجری کے بعد کا یہ واقعہ روایت ہے، یہ ذلیل شام حج کرنے کے لیے مکہ آیا، اس کے نمائندوں نے آ کے بتایا کہ موسم حج میں ایک علی کی چاہنے والی بھی ہے۔ علی کے چاہنے والے تو بہت ہیں، اس کی کیا خصوصیت ہے؟ کہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب علی کا لشکر صفین میں آ رہا تھا
تو یہ رجس پڑھ کے ان کا حوصلہ بڑھا رہی تھی. بیدار ہیں اور مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ حوصلہ ان کا بڑھا رہی تھی. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ جاؤ اسے بلا کے لاؤ, ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں. جملہ اگر پہنچ گیا میرے عزیزو ہر زبان بولے گی. کہا جاؤ ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں. یہ کارندے آئے اور آگے کہنے لگے چلو تمہیں اس نے بلایا ہے. انہوں نے وہی لفظ استعمال کیا تھا میں نہیں کر سکتا. تمہیں جو ہے وہ ذلیل نے بلایا ہے. کہ جیسے ہی کہا کہ بلایا ہے تو ضعیفہ نے غیظ میں آ کے کہا سن یہ سر صرف علی کے سامنے جھکتا ہے, اہلِ غیرے ہر ایک کے سامنے یہ سر. جاؤ جا کے کہو اسے نہیں آئیں گے. تو اس نے جا کے کہا کہ حضور اس نے تو ایسے ہم کو جو ہے وہ کہہ کے واپس کر دیا. اچھا علی کی محبت کا یہ عالم, اس سے تو ملنا پڑے گا. اب یہ جو ہے وہ اپنے جاؤ حشم کے ساتھ پہنچا. جیسے ہی ضعیفہ کے قریب آیا, دارمیہ جو ہے وہ ان کا نام تھا ضعیفہ کا, آیا آگے کہنے لگا کہ علی کی کوئی فضیلت بیان کرو. عزیز جملہ پہنچنا چاہیے اور آخری فرد تک پہنچنا چاہیے. کیا کہا کہ علی کی کوئی فضیلت بیان کرو. تو فوراً بڑھیا نے کہا سن اگر میں علی کی فضیلت بیان کرنے پہ آئی تو یہ موسم حج ختم ہو جائے گا, علی کی فضیلت مکمل. صلوات پڑھے محمد و آل کوئی تو. اب یہ میں جملہ حصہ سے ہی پڑھوں گا کیونکہ یہ آپ کے دلوں تک پہنچا. ویسے تو خیر ہر بات دل تک پہنچ رہی ہے, لیکن یہ جملہ میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک کے ذہن میں نشین ہو. جب بڑھیا نے جواب دیا, ضعیفہ نے جواب دیا, کہا کہ کم سے کم کوئی ایک فضیلت تو علی کی بیان کرو, کوئی ایک فضیلت تو بیان کرو. تو ضعیفہ نے کہا بس اتنا سمجھ لے کہ علی کو حکومت ملنے کے بعد جیسے علی حکومت ملنے سے پہلے تھے ویسے ہی حکومت ملنے کے بعد بھی رہے. اللہ اکبر, سلامت رہے. کیا کہا؟ علی جیسے حکومت ملنے سے پہلے تھے ویسے ہی علی حکومت ملنے کے. اچھا جب انسان کہیں بھرے مجمع میں رسوا ہو جاتا ہے تو پھر وہ راستہ دیکھتا ہے کہ عزت میں کیسے اضافہ کرے. تاریخ ہے آپ کی نگاہ میں, نبی کے شانوں کے اوپر دونوں نواسے بیٹھے تھے اور زلفیں نبی کی زلفیں دونوں کے ہاتھ میں تھی. تو ایک صحاب آگے, وہ صحاب بھی لفظ غلط ہوگا, وہ بڑھے اور بڑھنے کے بعد کہنے لگے کیا عمدہ سواری ہے. تو نبی نے کیا کہا تھا؟ یہ نہ کہو کہ کیا عمدہ سواری ہے, یہ کہو کہ کیا عمدہ سوار ہے. اللہ اکبر. نبی کہ دیکھو کیا عمدہ, نبی نے تو بے عزت کر دیا. ظاہر سی بات ہے انہوں نے سوچا چلو اس پہ تھوڑا سا عزت کا جو ہے پانی چڑھا دیا جائے. تو فوراً کیا کہا یا نبی اللہ ایک کو ہمیں دے دیجئے. اللہ ایک کو ہمیں دے دیجئے. تو نبی نے کیا کہا دیکھو پھول جس شاخ کا ہوتا ہے اچھا بھی اسی پہ لگتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پر مکمل کر دیتا ہوں میرا عزیزو. یہاں سے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قرآن میں علی ہے, مراد علی ہے. ہر مقام پہ اللہ نے بتایا. جہاں جہاں مدد کا وقت پڑا نبی کو مدد کے لیے علی کو بھیج کے بتایا ایاک نستعین سے مراد علی ہے. قرآن میں علی ہے. کہاں تک مسلمان اپنا دامن بچائے گا, اللہ نے رکھا ہے. کہا کہ فضیلت علی بیان کا, یہ موسم حج ختم ہو جائے گا لیکن علی کی فضیلت ختم نہیں ہوگی. ذلیل ہو گیا اور فوراً اس نے کہا کہ
روایت ہے 10 یا 17، 10 یا 17 اونٹ، میں 10 کی روایت پڑھتا ہوں، چلے کم ہی لے لیتے ہیں۔ اس نے کہا 10 اونٹ لائے جائے، خالی نہیں بلکہ ان کے اوپر ہیرے جواہر سونا چاندی لاد دیا جائے، انبار کر دیا جائے، اور اس کے بعد اس ضعیفہ کو میری طرف سے تحفہ دیا جائے۔ عزیزو جملہ ہے اور بہت دقیق جملہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچے۔ کہا کہ اس بڑھیا کو وہ 10 اونٹ میری طرف سے گفٹ دیے جائے، تو کیا تم لوگی؟ اللہ اکبر، کیا گفٹ لوگی؟ تو فوراً ضعیفہ نے کہا دیکھو اگر تم گفٹ یہ سوچ کے دے رہے ہو کہ میں بدل جاؤں گی تو بس اتنا سن لینا کہ جیسے میں گفٹ لینے سے پہلے ہوں ایسے ہی گفٹ لینے کے بعد، کہ جیسے میں ہوں میرے اندر تبدیلی آنے والی۔ اس نے ایک جملہ، اللہ اکبر، جملہ کہا کہ یہ بتاؤ اگر علی یہاں ہوتے تو تمہیں کتنا دیتے؟ لے جائیے میرا عزیزو، اگر علی اس مقام پہ ہوتے تو تمہیں کتنا دیتے؟ تو ضعیفہ نے کہا 1 درہم بھی نہ دیتے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 10 اونٹ ہیرے جواہرات سونا چاندی سے لدے ہوئے، کہ میری طرف سے ہدیہ، تمہارے لیے تحفہ۔ اگر علی ہوتے تو کتنا دیتے؟ اس نے کہا کہ اگر علی اس مقام پہ ہوتے، علی یہاں ہوتے تو علی 1 درہم نہ دیتے۔ کہ کیوں؟ عزیزو جملہ ہے کہ علی کیوں نہ دیتے؟ تو فوراً ضعیفہ نے جواب دیا علی کا بیت المال یتیموں کی پرورش کے لیے ہے، لوگوں کو خریدنے کے۔ صلوات پڑھے محمد سلامت رہے، سلامت رہے۔ محبت علی کا بیت المال یتیموں کی پرورش کے لیے، لوگوں کو خریدنے کے لیے نہیں۔ بات مکمل کر تو میرا عزیزو، کل اس سلسلے کی اور رہ جائے گی۔ تو جب بلائے تو پوچھا یہ بتاؤ بدر کا معرکہ کیسے فتح ہوا؟ تو کہا کہ جب ابو سفیان نے کہا کہ حملہ کرو تو ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ جہاں بھی دیکھے وہیں ایک علی نظر آ رہا تھا۔ آپ کا عقیدہ کیا؟ قرآن میں صاف اعلان ہے اللہ ہر شے پہ قادر ہے اور مکمل قدرت اس کی ہے۔ تو اگر وہ چاہتا تو کیا فرشتے جتنے بھی چاہے وہ ظاہر سی بات ہے اس کا خزانہ کوئی محدود تو نہیں، لامحدود خزانہ، اور جتنے چاہے اتنے فرشتے بھیج دیتا، اپنے نبی کی شکل کے بھیج دیتا۔ یہ اللہ نے مدد تو کی، قرآن میں کہہ رہا ہے، لیکن کس کی شکل میں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھئی اللہ مدد کہاں کر رہا ہے؟ بدر میں خود آ کے کافر کہہ رہا ہے کہ جب ہم حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے تو ہر ایک کے پیچھے علی نظر آئے، تو ہمیں کہنا پڑا کہ ایک نبی کتنے علی کو لے کے آئے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہ بھی چاہتا مدد ہو، اللہ بھی چاہتا ہے کہ مدد ہو تو علی کے ذریعے۔ اسی لیے ہر جگہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، عبادت اس کے لیے۔ لیکن جب مدد کی بات آئی تو اللہ نے علی کو بھیج کے بتایا، اپنے نبی سے کہہ کے بتایا علی سے مانگنا بدعت نہیں ہے۔ اب آپ جائے مسلمان جا کے نبی پہ اعتراض کرے، اور نبی کو بھی چھوڑ دیا کہ خدا پہ اعتراض کرے، مانگ تو اللہ سے رہے تھے، اللہ خود آتا یا فرشتوں کو بھیجتا، یہ ہر مقام پہ علی کو کیوں؟ اسی لیے یہ تو مولا نے جملہ کہا تھا، قدرت اس کی ہے، خالق وہ ہے، لیکن اختیار اس نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے۔ اور کیسا اختیار دیا ہے انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ کو اختیار بتاتا ہوں کہ علی کا، اور قرآن سے، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں قرآن سے آپ کو دلیل دے رہا ہوں، اور آپ بھی گھبرائیے نہیں، قرآن سے دلیل دیجئے۔
ہمارے پاس یہ آج کا مفتی اور آج کا معترض آپ کی بات کو کاٹ سکتا ہے، حدیث کو کاٹ سکتا ہے، قرآن کو نہیں کاٹ سکتا، نہیں کاٹ سکتا۔ لیکن اب ظاہر سی بات ہے وہ اگر ماننے والے ہی ابو جہل کے ہو تو پھر جاہلوں کو کوئی نہیں سمجھا سکتا، جاہلوں کے لیے کچھ نہیں۔ لیکن قرآن اللہ کی کتاب ہے، خود قرآن میں اللہ نے بتایا ہے۔ لوگ روز محشر اس بات کی فریاد کریں گے۔ سورہ سبا آیت نمبر 31 جا کے تفسیر کم سے کم کچھ نہیں تو آج کی مجلس سے میرا عزیزو اتنا تو جا کے ضرور پڑھیے گا۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 31 کی تفسیر پڑھیے گا کہ علی کو ماننے میں کامیابی ہے، علی کو چھوڑنے میں ناکامی ہے۔ قیامت اہل بیت علیہ السلام کی جہاں فضیلت ہے میرے عزیزو، اس گھرانے کے اوپر جو مصیبتوں کا انبار امت مسلمہ نے ڈھایا، خود جناب زینب نے مرثیہ پڑھا ہے۔ جب آپ پلٹ کے آئی ہیں تو ایک ہی جملہ کا، اماں ظالموں نے مجھے اتنا جگایا ہے کہ مجھے اب کچھ نظر نہیں آتا۔ راہ کوفہ اور شام میں چوتھے امام نے ایک دن اپنی پھوپھی کو بیٹھ کے نماز شب پڑھتے ہوئے دیکھا، قریب آئے اور آ کے کہنے لگے، پھوپھی اماں ارے آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے؟ اور ایک ہی جملہ جناب زینب نے کہا، سجاد ارے جو یزید کی طرف سے کھانا اور پانی آتا ہے وہ اتنا کم آتا ہے کہ میں اپنا کھانا اور پانی بھی بچوں میں تقسیم۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ عزیزو یہ رونے کے دن ہے، یہ ماتم کرنے کے دن ہے، آل محمد پہ یہ وقت مصیبت کے دن ہے۔ روایت کے فکرے اور جملے ہیں، چوتھے امام سے جب سوال کیا گیا، اے مولا یہ بتائیے کہ شہدائے کربلا میں سب سے زیادہ اگر کسی کا جنازہ اٹھانے میں آپ کو مشقت لگی تو کس میں لگی؟ روایت کہتی چوتھے امام تڑپ جاتے تھے اور تڑپنے کے بعد ایک ہی جملہ کہتے تھے، ارے بعد شام غریباں گھوڑوں کی نال بندی کی گئی، ارے میرے بابا کے جنازے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے بابا سید سجاد ارے جب اپنے بابا کے جنازے کے قریب پہنچے پامال شدہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ عزیز ام ایمن آل محمد کے گھر میں رہتی تھی۔ روایت کہتی ام ایمن کے بیٹے تھے، اکثر امام حسین علیہ السلام سے ملنے آتے تھے۔ ایک دن جب مدینہ آئے تو خبر ملی کہ اب امام مدینے میں نہیں ہے بلکہ راہ کوفہ میں ملیں گے۔ ام ایمن کے بیٹے نے روایت کہتی کچھ تحفے لیے کہ امام سے ملاقات ہوگی تو امام کو میں اپنی جانب سے تحفے دوں گا۔ روایت کہتی ہے کہ شام میں پہنچے، معلوم ہوا کہ شام میں قافلہ ہے۔ جب شام میں پہنچے تو ایک باغیچے میں گئے اور جانے کے بعد وہاں بیٹھ گئے۔ پتہ چلا کہ اہل حرم کا قافلہ یہی سے آنے والا ہے۔ عزیزو آہٹ محسوس ہوئی، کھڑے ہوئے، عجیب منظر دیکھا، ارے ایک بیمار ہے جس کی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خادات ہو۔ اب جو منظر دیکھا تڑپ گئے، ایک رسان اور سب کے گلے۔ وہ کہتے کہ میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک بچی کا گلا تھا، ارے جو پنجوں کے بال۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ اور کہتے کہ میں قریب گیا اور جانے کے بعد میں نے اس بیمار سے سوال کیا، اے بھائی یہ بتاؤ کہ میرے آقا کا قافلہ آنے والا تھا، ارے کہیں تمہیں میرے آقا کا قافلہ دکھا؟ ایک مرتبہ امام نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے آقا کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرے آقا حسین ابن علی۔ عزیزو بھائی یہ جملہ کہا کہ حسین ابن علی، چوتھے امام نے اپنے بابا کے سر کی طرف اشارہ کیا، ارے یہی میرے بابا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا اے مولا ارے کیا سارا گھر اجڑ گیا؟ عباس نے وفا نہ کی، میں یہ جملہ کہنا تھا، چوتھے امام تڑپ گئے۔ اے بھائی ارے جب تک میرا چچا سلامت رہا کس کی مجال تھی کہ جو خیمے کی طرف ہاتھ بڑھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اسیاء علم الذین ظلموا ایام کلوین ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی باقی زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستضعفیہا بار اللہ تجھے واسطہ چاہد معصومین کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔
یا اللہ تجھے واسطہ ہے شہدائے کربلا کا خطہ عرض میں جہاں جاشیان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے چاردہ معصومین کا، واسطہ ہے تجھے شہدائے کربلا کا، جو زائرین اس وقت عراق میں، نجف میں، کربلا میں موجود ہے، پروردگار تمام زائرین امام حسین علیہ السلام کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تمام زائرین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ بحق چاردہ معصومین علیہ السلام تمام زائرین کو خیریت کے ساتھ ان کے گھر پلٹا۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے چاردہ معصومین کا، واسطہ ہے شہدائے کربلا کا، اس ذکر کا واسطہ، ان اشک عزا کا واسطہ، پروردگار تمام ظالمین اسلام، تمام ظالمین ایران، تمام ظالمین زوار امام حسین علیہ السلام کو نیست و نابود فرما۔ بالخصوص آل یہود، آل سعود اور آل اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے چاردہ معصومین کا، واسطہ ہے شہدائے کربلا کا، ہم گناہگار بندے، پروردگار ہم سب کے گناہ صغیر و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جوار آئمہ میں جنگا عنایت فرما۔ پروردگار دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، منتقم خون امام حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک مرد مومن سید ظفر عباس، ان کے پیر کا آپریشن ہے جے ہاسپٹل میں، ان کی صحت اور ان کے آپریشن کی کامیابی کے لیے مل جل کے 5 مرتبہ اما یجیب کا ورد کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہم مضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہم صلی علی محمد